استغفار اور توبہ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ مانو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر. کی شیطان سے کہا تھا سجدہ کرو, اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. حضرت آدم سے کہا تھا پھل کے قریب مت جانا, اس پیڑ کے قریب مت جانا, حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا. غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن فرق کیا ہے؟ گھمنڈ میں آ کر کے اس نے غلطی کی کہ میں نہیں کرتا سجدہ, اڑ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ, کہ آدم بھول گئے. بھول کا مطلب یہ کہ چوک ہو گئی ان سے. حضرت آدم کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگ لی, اور شیطان اڑ گیا کہ میں نہیں ہٹ. اللہ کے نبی نے خود فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید حتی یکونوا فیہا ھمما, قیامت کے دن لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل التوحید, توحید والے ہوں گے. ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جہنم دکھائی گئی. وہ فرشتہ وہ وزنی پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ پٹخ دیتا ہے. پھر فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے, واپس آتا ہے, دیکھتا ہے دوبارہ اس کا سر جڑ چکا ہے. یہ کنٹینیو عذاب اس کے اوپر ہو رہا ہے. بتایا جاتا ہے یہ وہ بندہ تھا قرآن کا علم سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا, اور فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کی مخالفت میں جو عقلی دوڑے دوڑائے وہ ابلیس کے راستے پر ہے. اسی لیے پرانے علماء کہا کرتے تھے اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے جس آدمی نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس ہے. شریعت لاجک کے استعمال کرنے سے نہیں رکھتی ہے, پر لاجک کا استعمال اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے, اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے جو لاجک کا استعمال کیا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت. ایمان میں زیادتی کا اور کردار میں اصلاح کا سبب بنائے. آج کے درس کے لیے بھی میں نے سورۃ البقرہ کی کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آیتوں پہ غور کرنے کی, ان کے معنی کی گہرائی میں اترنے کی, اور ان سے علم و عمل کی باتیں سیکھنے کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے صالح عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بنائے ہوئے ہیں, جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنائیں جن کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, پہلا ایمان اور دوسرا عمل صالح. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان لے آؤ میں جنت دے دوں گا. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ایک اور چیز کو بطور شرط کے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ عمل صالح. آج رمضان کے مہینے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہوں گے, اور اگر قرآن کی تلاوت آپ کے معمول میں شامل ہے تو یہ لفظ قرآن مجید میں بہت بار آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا انہی کو اللہ جہنم سے بچائے گا, انہی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اب دیکھیں کتنی اہم ترین بات ہے. ہاں ہم سب مومن ہیں ماشاءاللہ, تو ایمان کی ڈیفینیشن تو ہم کو پتہ ہونی چاہیے. ایمان تین چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے. پہلا تصدیق بالقلب, دل میں کسی چیز کا یقین رکھنا. ایمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. دل میں یقین نہیں ہو تو ایمان نہیں ہوگا. تو شروعات ایمان کی کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کے یقین سے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تصدیق بالقلب. موبائل وغیرہ ہو تو لکھ لیں, اس کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ بہترین طالب علم وہ ہے جو اپنی اچھی مسموعات لکھ لیتا ہے اور اچھے مکتوبات یاد کر لیتا ہے. مطلب اچھا طالب علم وہ ہے کہ اچھی چیز سنتا ہے تو فوراً نوٹ کر لیتا ہے, اور جو نوٹ کیا ہوتا ہے اس میں اچھی چیزیں
یاد کر لیتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا. ہم سے کہا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، پہلا تقاضا کیا ہے؟ دل میں یقین کریں اللہ کے رب ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، ہے نا. ہم سے کہا رسول پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دل میں یقین کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے. ہم سے کہا گیا قیامت پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دل میں یقین رکھنا پڑے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. لیکن کیا صرف دل کا یقین کافی ہے ایمان کے لیے؟ نہیں. دل کے یقین کے بعد دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. کسی کے دل کے اندر پورے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں سب کی تصدیق تو ہے، دل سے تو مانتا ہے پر زبان سے اقرار نہیں کرتا، کیا ایسے شخص کو مومن کہا جائے گا؟ ہاں، دل سے مان رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قیامت آئے گی، تقدیر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں، کتابیں، سب دل سے مان رہا ہے، زبان سے اقرار نہیں کر رہا. ایسا شخص مومن ہے یا کافر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں بولیے یا نہ بولیے. ایسا ہاں کافر ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ابو طالب. ابو طالب کو دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین تھا کہ نہیں تھا؟ سب کچھ جان رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے، سچے رسول ہیں، آپ کا پیغام برحق ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. کوئی شخص جس کے دل میں یقین ہو لیکن وہ زبان سے اقرار نہ کرے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں ہے نا. اچھا، اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کر لے لیکن دل میں یقین نہ ہو تو ایسا شخص مومن ہے؟ کیا ہے پھر وہ؟ منافق ہے نا. جو زبان سے تو اقرار کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں یقین نہ ہو، وہ کیا ہے؟ منافق. لیکن ایک تیسری چیز بھی ایمان میں شامل ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور تیسرا عمل بالجوارح، اپنے اعضاء سے عمل بھی کرنا. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے. عمل سے ایمان بڑھتا ہے، عمل کم ہونے سے ایمان گھٹ جاتا ہے. تو اہل سنت الجماعت کیا ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ تین چیزیں شامل ہیں: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنا. تو عمل اصلاً ایمان کی تعریف میں شامل ہے، لیکن کیونکہ عمل کی بڑی اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو الگ سے ذکر کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اسپیشلی الگ سے ذکر کی جاتی ہے جنرل ذکر کرنے کے بعد. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے، لیکن مدد طلب کرنے کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ذکر الخاص بعد العام. کسی چیز کو جنرلی ذکر کرنے کے بعد اس جنرل کیٹیگری میں کوئی ایک چیز ایسی تھی جو بہت اسپیشل تھی تو اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا. جیسے سورہ قدر میں ہم دیکھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں. تو کیا جبرائیل فرشتے نہیں ہیں؟ جبرائیل بھی فرشتے ہیں، پر جبرائیل کی عظمت کی وجہ سے ان کو اسپیشلی الگ سے بھی ذکر کیا گیا. تو عمل صالح کی اہمیت کی وجہ سے، حالانکہ جب آمنو کہا گیا تو اس میں عمل بھی شامل تھا، پر عمل کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے بھی ذکر کر دیا گیا. تو ایمان تو سب سے پہلے ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس پر تو محنت کرنی ہے. لیکن صرف عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس عمل صالح نہ ہو. بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم میں اپنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید حتی یکونوا فیہا ہمما. قیامت کے دن لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل التوحید، توحید والے ہوں گے. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن مجھ کو جہنم دکھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جہنم دکھائی گئی، اور اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نا. تو نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جہنم دکھائی گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے،
اور اس کے بغل میں ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہے. وہ فرشتہ وہ وزنی پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ پٹخ دیتا ہے. اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے, پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے. فرشتہ جاتا ہے, دوبارہ وہ پتھر اٹھاتا ہے. جب تک فرشتہ پتھر اٹھا کے اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے تب تک اس کا سر دوبارہ جڑ چکا ہوتا ہے. پھر یہ بندہ پتھر اٹھا کر کے پھر اس کے سر پہ پٹکتا ہے, پھر اس کا سر بکھر جاتا ہے, پھر پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے. پھر فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے, واپس آتا ہے, دیکھتا ہے دوبارہ اس کا سر جڑ چکا ہے. یہ کنٹینیو عذاب اس کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے, اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے, اتنا خطرناک عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے یہ وہ بندہ تھا جس نے قرآن یاد کیا پھر اس سے غافل ہو گیا, یعنی قرآن کا علم سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, اور فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا تھا. کافر تھا کہ مسلمان تھا؟ مسلمان تھا نا, کافر ہوتا تو تھوڑی قرآن سیکھتا. مسلمان تھا, کافر ہوتا تو اس کو اس کے کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا. قرآن کون سیکھے گا؟ مسلمان سیکھے گا. اس کو عذاب ہو رہا ہے نماز چھوڑ کر کے سونے کی وجہ سے. شیطان پہلے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہمارے ایمان کو خراب کرنے سے مایوس ہو جاتے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو عمل سے دور کر دیتا ہے کہ اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہ جائے تو کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تو جہنم میں جائے, اور قیامت کے کچھ دن بہت بڑے ہوں گے, ہزاروں سال جہنم میں جلائے کے بعد اس کے بعد نکالا جائے گا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ توحید والے ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہیں گے, کبھی نہ کبھی جنت میں جائیں گے, لیکن جہنم میں کتنی مدت تک کے رہیں گے؟ ہزاروں سال ہو سکتے ہیں وہ. بلکہ جہنم کی بات تو اپنی جگہ, قیامت کے دن جو عذاب ہوگا جنت جانے سے جہنم جانے سے پہلے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی, اس کا مال جمع کر کے پگھلایا جائے گا اور اس کے مال کو پگھلا کر کے اس سے اس کو چٹکا لگایا جائے گا, داغا جائے گا اس کو. ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی, اس کو لٹا دیا جائے گا, اس کے جانوروں کو زندہ کر دیا جائے گا, اس کے جانوروں کی سینگ اور کھر دنیا سے زیادہ نوکیلے ہوں گے, اور یہ جانور اس کو پیروں سے رونتے ہوئے, سینگوں سے مارتے ہوئے اس کے اوپر سے گزریں گے. ایک جانور, دوسرا جانور, تیسرا جانور, جب آخری جانور گزر جائے گا پہلا جانور واپس آ جائے گا. یہ عذاب اس کو ایک دن ہوگا, صرف ایک دن. پر قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال کے برابر صرف قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا. فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. اللہ کے نبی فرماتے پھر اس کو اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا. جنتی ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا, جہنمی ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. یہ کافر ہوگا کہ مسلم ہوگا؟ یہ مسلم ہوگا, یہ مسلم ہوگا. اس کو اس کی عملی کوتاہی کی وجہ سے 50,000 سال قیامت میں عذاب بھگتنا پڑے گا. ممکن ہے کہ اس کے بعد جنت بھی چلا جائے, وہ ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے. کتنی بڑی بات ہے یہ. زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے 50,000 سال عذاب ہو رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اس کو تو زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے عذاب ہوگا, تم کو نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ کتنا بڑا رسک ہم لے رہے ہیں اپنی آخرت کا نمازیں چھوڑ کر کے. بلکہ قیامت سے پہلے برزخ میں بہت مشہور حدیث ہے بھائی, 2 لوگوں کو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کیوں عذاب ہو رہا تھا ان کو؟ سنیے نا وہ حدیث. اللہ کے نبی کے راستے سے گزر رہے تھے, وہاں 2 قبریں تھیں. نبی کو بتایا گیا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت کرتا تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا بڑا گناہ ہے کہ نمازیں چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں, پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم تو اسی لیے دیا گیا نا تاکہ پاک رہ کر کے نماز پڑھیں.
ایک بندے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، حرام مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر اس کو اچھالتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اپنے بھائی کو ایذا تکلیف دیتے ہیں، ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ قبر میں ہم کو عذاب نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو، ایمان عقیدہ بہت اہم ترین چیز ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان صحیح عقیدے کو ہیلا بنا لیتا ہے عمل سے دور کرنے کے لیے، تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ کبھی کبھی شیطان کیا کرتا ہے نا، صحیح عقیدے والے کو یہ شبہ دے دیتا ہے، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تم تو نمازیں مت پڑھو، روزے مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، بہن کی جائیداد کھائے جاؤ، جھوٹ بولو، تمباکو کھاؤ، سگریٹ پیو، دنیا بھر کی غلطیاں کرو، بھائی عقیدہ صحیح ہے تو جنت میں ہی جاؤ گے۔ یہ شیطان کا فتنہ ہے۔ صحیح عقیدے کے سہارے پر، کبھی بھی دیکھیے سورہ بقرہ میں ایک آیت آئے گی، یہود جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم کو تو جہنم کی آگ تھوڑے دن کے لیے چھوئے گی، اگر ہم کو اولن تو جہنم میں جانا نہیں ہے، چلے بھی گئے تو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے تو کوئی نہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ شیطان کا فتنہ ہے جو بندہ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ کر لو ابھی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں، ہم نہیں سہ سکتے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ہاں ماشاءاللہ اسی میں بیٹھے، پنکھا بند ہو جائے تو ہمارے لیے بیٹھنا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری عقلوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ دے۔ تو بغیر عمل صالح کے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی شرط لگائی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی بڑی اہم ترین آیت ہے، بلکہ بہت اہم ترین واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت آدم کا واقعہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کا بہت اہم جز ہے، کیونکہ حضرت آدم کے واقعے پر ایمان سے ہم میں اور ملحدوں میں فرق ہوتا ہے۔ ملحد سمجھتے ہیں ایتھسٹ، ناستک، جو کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اتفاق سے پیدا ہو گیا، جو ڈاروین کی تھیوری ہے نا، ایولیوشن پہ ایمان رکھنے والے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا وجود ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، ناستک ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں انسان اتفاق سے پیدا ہو گیا۔ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں انسان دنیا میں بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ انسان کہاں بنایا گیا؟ آسمانوں کے اوپر جنت میں بنایا گیا، جنت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی اصلی منزل دوبارہ کیا ہے؟ جنت۔ حضرت آدم کے واقعے کا سب سے اہم ترین پہلو یہ کہ ہم دنیا میں نہیں بنائے گئے، ہم کہاں بنائے گئے؟ جنت میں بنائے گئے۔ فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا ہے، ہم کو ایک خاص امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا راستہ ہے، ہماری منزل اصل میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سب سے بڑا سبق ہم یہ سیکھتے ہیں۔ جو ملحد ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں، انسان تو بندروں سے آیا ہے۔ جو ڈاروین کی تھیوری ہے ایولیوشن کی، جو ہمارے بچوں کو بھی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں اسکول میں پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر کے ٹائپ کی ایک مخلوق تھا۔ مکمل بندر تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جس نسل سے بندر نکلے اسی نسل سے انسان بھی نکلے۔ اچھا یہ بندر، تو بندر کہاں سے آئے؟ بندر جو ہے وہ پہلے پرندے تھے۔ پرندے کہاں سے آئے؟ پرندے پہلے مچھلیاں تھیں۔ مچھلیاں کہاں سے آئی؟ وہ بھائی کوئی پہلے ایک سیل تھا، اس سے مچھلیاں بنی تھی۔ وہ سیل کہاں سے آیا؟ وہ کوئی اس کا جواب نہیں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ سیل کہاں سے آیا۔ ہاں وہ کہتے کوئی ایلین رہا ہوگا جو دنیا میں آیا اور اس کا سیل چھوٹ گیا۔ تو جو ڈاروینزم کی تھیوری ماننے والے ہیں ان کے حساب سے دنیا میں انسان کا وجود ایک اتفاق ہے، بس ایک حادثے کی وجہ سے انسان وجود میں آ گیا، بس ایسے ایوالو ہو گیا اپنے آپ سے۔ ایک جو ہے وہ میٹرائڈ آیا اور دنیا سے ٹکرایا، اور دنیا میں جو بڑے بڑے ڈائناسورس تھے وہ ختم ہو گئے، تو مچھلیوں کو موقع مل گیا، پھر اسی سے پھر جو ہے وہ پرندے، مچھلیاں پرندے بنی، اور پھر اسی سے جو ہے وہ انسان وجود میں آ گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو انسان کے لیے بڑی ہی ذلت کی بات ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ایک بندر کی نسل سے نکلا ہوا ایک مخلوق ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، اور وہ پورا واقعہ پھر سورہ بقرہ میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے حوالے کر دی جائے گی زمین۔
یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دی ہے نا، یہاں کے سیاہ و سفید کے ہم مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ طاقت اور مخلوقات اس زمین پر بسائی ہیں، پر اس زمین پر کنٹرول کس کو دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جو بھی زمین و آسمان میں ہے تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے. ابھی سورہ بقرہ میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ پوری زمین اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہمارے لیے بنایا الحمدللہ، اور ہم کو اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے زمین پہ رہتے ہوئے، اس زمین پہ اگر انسانوں کا وجود ختم ہو جائے کسی مخلوق کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے نا، لیکن اس زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں تو ہم کو بہت فرق پڑے گا، ہماری زندگی ممکن نہیں رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ تعالیٰ تو زمین میں ایک ایسی مخلوق بھیجنا چاہ رہا ہے جو زمین پہ فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم تو تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں، پھر ایسے مخلوق کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا. یہ اعتراض تھا. کیا فرشتے اللہ کے حکم پر اعتراض کر سکتے؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی حکمت جاننے کے لیے سوال تھا. یہ بات یاد رکھیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو کسی معاملے میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، پر فرشتے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے پیچھے تیری حکمت کیا ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ماننے کے لیے شرط تو نہیں لگا سکتا کہ اس کی حکمت پتہ ہوگی تبھی میں مانوں گا. اگر کوئی یہ کہ نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ہے اس کی حکمت مجھے پتہ نہیں چلے گی میں نہیں مانوں گا، ایسا بندہ مومن نہیں ہے. البتہ حکم کو ماننے کے بعد اگر بندہ اس کی حکمت تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکتا ہے. جیسے اللہ نے کہا روزے رکھو تو ہم روزے رکھیں، اور اگر ہم چاہیں کہ اس روزے کے پیچھے حکمت کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو فرشتوں نے اللہ کی حکمت کے بارے میں سوال کیا. فرشتوں نے جو انسانوں کے بارے میں بات کہی تھی وہ تو غلط نہیں تھی. واقعتاً انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فساد مچاتی ہے زمین پر اور خون بہاتی ہے. پوری انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑا ماڈرن اور حقوق انسانی کا دور سمجھا جاتا ہے. آج کل تو ہیومن رائٹس کی اتنی بات ہوتی ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کے حالات دیکھیں. فلسطین 1 لاکھ سے زائد لوگ 1-2 سال کے عرصے میں مارے گئے. کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. بڑی بڑے امن و آشتی کی بات کرنے والے یونائٹڈ نیشن سے لے کر کے امریکہ تک جو پوری دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے، امن عالم کی بات کرنے والے، ان معصوم بچوں پر ان کو رحم نہیں آ رہا جو اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے کچل دیے گئے، مار دیے گئے. ہاسپٹل سے لے کر کے اسکول تک کچھ نہیں بچا. غزہ کی کیا حالت ہے اس وقت دنیا میں؟ یعنی آپ دیکھیں ہر ملک کی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ توپیں، تلواریں، ٹینک، بم بنانے میں ہی جاتا ہے. ہر ملک اپنی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ اپنی فوج پر لگاتی ہے، اپنے جنگی آلات پر لگاتی ہے. تو فرشتوں نے جو کہا تھا انسانوں کے بارے میں وہ غلط نہیں تھا. فرشتوں کو اندازہ تھا کہ اس بندے کو کیونکہ اس مخلوق کو اختیار دیا گیا ہے تو یہ کیا کرے گی؟ یہ خون بہائے گی، فساد مچائے گی. اللہ نے فرمایا لیکن اس مخلوق کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر حضرت انسان کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک چیز دی. کیا دیا؟ مال دیا، عہدہ منصب دیا، کیا دیا؟ علم دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا چیزوں کے ناموں کا. اور پھر فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام. اب فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے. پتا کیا چلا؟ 2 باتیں. پہلی یہ بات کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے. فرشتے خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس علم کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں جو تو نے ہم کو دیا. فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے.
ہمارے یہاں بہت سارے جاہل مسلمان میں نے دیکھا ہے کہ وہ مصیبتوں میں فرشتوں کو پکارتے ہیں، یا جبریل یا میکائیل. گھروں میں نے دیکھا تختیاں لٹکی ہوتی ہیں، یہاں جبریل یا میکائیل لکھا ہوا ہوتا ہے. فرشتے خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم کو نہیں پتا، ہم کو بس جتنا علم تو نے دیا اتنا ہی پتا ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ علم سے انسان کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. جس چیز نے انسانوں کو فرشتوں کے سامنے انسان کی عظمت بلند کی وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. کان من الجن، قرآن مجید کہتا ہے ابلیس اصلاً جن ہے. شیطان جو ہے وہ اصل میں جن کی مخلوق ہے، لیکن اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا. جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس بھی اس حکم پہ شامل تھا. اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کرنے کا. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، بھلا آگ والی مخلوق مٹی کی مخلوق کو سجدہ کیوں کرے؟ اڑ گیا اللہ کے حکم کے سامنے، عقل چلانے لگا. پتا چلا اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کے خلاف عقل چلانا یہ ابلیس کا کام ہے نا. ایک بار اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کی مخالفت میں جو عقلی دوڑے دوڑائے وہ ابلیس کے راستے پر ہے. اسی لیے پرانے علماء کہا کرتے تھے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس آدمی نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس ہے. شریعت لاجک کے استعمال کرنے سے نہیں رکھتی ہے، پر لاجک کا استعمال اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے جو لاجک کا استعمال کیا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے، اور حسد کا شکار ہو گیا. ہاں علماء نے کہا ہے نا حسد سے بچو، کیونکہ آسمان میں اللہ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. آسمان میں سب سے پہلی نافرمانی یعنی ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حسد میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو تکبر کرتے ہوئے بڑا سمجھنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اس کو برداشت نہیں ہوئی. تو آسمان میں سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر سب سے پہلا جرم حسد کی وجہ سے ہوا. زمین پر کون سا جرم ہوا سب سے پہلے؟ قابل نے حابل کو قتل کیا. کیوں؟ کیونکہ حابل کو جو فضیلت ملی تھی قابل اس کی وجہ سے اس کے حسد کا شکار. اب اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، مردود قرار دے کر کے جنت سے نکال دیا. لیکن اس نے اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ حسد تھا. تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پلان بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو کھانا پینا ہے مزے سے کھاؤ پیو سوائے ایک پیڑ کے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا. قریب جانا منع تھا یا کھانا منع تھا؟ اصل کون سی چیز منع تھی؟ پیڑ سے پھل نہیں کھانا ہے نا، پیڑ سے پھل نہیں کھانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قریب بھی مت جاؤ. حالانکہ قریب جانے سے جنت سے نہیں نکالے جاتے، وہ پھل کھانے سے نکالے جاتے، پر کیونکہ قریب جانا یہ پھل کھانے کا ایک سبب بن سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا. اس لیے علماء نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچا جائے جو فی نفسی تو گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کا راستہ کھولتے ہیں، ان سے بھی روک دیا جائے. کہا گیا اس پیڑ کے قریب نہیں جانا ہے. اب شیطان کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی تھی، چھوٹ دی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کر سکتا تھا، وسوسے ڈال سکتا تھا ان کے دماغ میں. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت اللہ تعالیٰ کی انسان اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، پر ایک چیز ایسی ہے انسان کے پاس ایسی نہیں ہے جو فرشتوں کے پاس ہے. وہ کیا؟ کہ فرشتے
ہمیشہ زندہ رہنے والے فرشتوں کو موت نہیں آتی، انسان کو موت آتی ہے. اور انسان کی یہ کمزوری شیطان کو پتہ تھی، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے پلان کیا بنایا؟ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا الا ادلکم علی شجرۃ الخلد، کہ آدم میں تم کو ایک پیڑ بتاتا ہوں، اس کا پھل تم نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیں زندہ رہوگے، پھر تم کو موت نہیں آئے گی. شیطان نا ہماری سائیکالوجی کا بہت ماہر ہے، اس کو ہماری نفسیات کی باریکیاں بہت پتہ ہیں، ہماری کمزوریاں بہت اچھے سے پتہ ہیں. اس کو پتہ ہے کہ انسان کی کون سی نس کمزور ہے، اسی کمزور نس پر وہ وار کرتا ہے. اس کو ہماری آرزویں تمنائیں پتہ ہیں، اور انہی آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری شہوتوں کو استعمال کر کے ہم کو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ. تو اس نے کہا الا ادلکم علی شجرۃ الخلد، آدم میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کہاں ہے؟ اچھا، شجرۃ الخلد کتنا پیارا نام ہے. شجرۃ الخلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والا پیڑ، ایسا پیڑ جس کا پھل کھانے والے امر ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آتی. کتنا پیارا نام دیا اس نے اس پیڑ کو. حالانکہ وہ پیڑ تھا جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے والے تھے. اس پیڑ کا پھل کھانا گناہ تھا، نافرمانی تھی. شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا. شیطان انسان کو بہکانے کے لیے یہ ٹرک اس کی نا کامیاب ٹرک ہے. کیا؟ برائی کو خوبصورت ٹائٹل دو، عنوان اچھا دو، نام اچھا دو. برائی کو کیا کرنا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کی پیکیجنگ کرتا ہے. اور برائی کی پیکیجنگ میں اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس کی مارکیٹنگ اچھی کرو. اور مارکیٹنگ میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل اچھا دو چیزوں کو نام اچھا دو. آج کے دور میں بھی شیطان یہی کرتا ہے. ہاں، شیطان نے فحاشی کو کتنا خوبصورت سا نام دے دیا ہے، فیشن. ہاں، ننگے پن کو شیطان نے کیا نام دے دیا؟ کانفیڈنس. زنا کو شیطان نے کیا نام دیا؟ عشق، لو، محبت. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں عشق و محبت کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سوائے زنا کے اور کچھ ہے؟ ہاں، لیکن زنا کو اگر زنا کہا جائے گا تو اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا ہے نا. تو شیطان نے زنا کو خوبصورت سا نام دے دیا، لو. ایک لڑکا جب کسی لڑکی سے بولتا ہے آئی لو یو، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. یہ لڑکیاں بے وقوف بہک جاتی ہیں. ہاں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھو ہمارے معاشرے میں جو آدمی کاروبار میں جتنا بڑا بےمان ہے، مارکیٹ میں اس کو اتنا ہی ہوشیار سمجھا. اس نے بےمانی کا نام ہوشیاری دے دیا ہے. جو جتنا بڑا بےمان ہے بڑا ہوشیار ہے بھائی. تو شیطان ہر دور میں یہی کرتا ہوا آیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو ٹائٹل اچھا دیتا ہے. وہ پیڑ جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس چھینا جانا تھا، جس کو قریب جانے سے بھی منع کر دیا تھا، شیطان نے اس کو خوبصورت سا نام دیا، شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والا پیڑ. اور بہکا کر کے، اچھا اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکایا. یا تو قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، یا یہ الفاظ آئے کہ شیطان نے آدم کو بہکایا. ہاں، پورے قرآن مجید میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا. جو بائبل ہے، بائبل آج کے دور میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ اٹھا کے آپ پڑھیں گے، یہودیوں کی کتاب، تو اس میں یہ دکھے گا آپ کو کہ شیطان نے پہلے آ کر کے حضرت حوا کو بہکایا، پھر حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا. اس لیے جو اہل کتاب ہیں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ساری برائیوں کی جڑ عورت ہے، کیونکہ اسی عورت کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا گیا. اس لیے برائی کا نام انگلش میں کیا ہے؟ ایول. ایول کس سے بنا ہے؟ ایو، حضرت حوا کے نام سے بنا ہے برائی کا نام. لیکن قرآن مجید یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے اصلاً حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور جب حضرت آدم کو بہکایا تو حضرت حوا کا یہ کام تھا کہ حضرت آدم کو نافرمانی سے روکتی. حضرت حوا کی یہ غلطی تھی کہ بجائے حضرت آدم کو روکنے کے وہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئیں. اس لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا
حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی. اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی. تو حضرت حوا کی خیانت کیا تھی؟ حضرت حوا کی خیانت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر نافرمانی کرنے جا رہے تھے اللہ کی، حضرت حوا کو روکنا چاہیے تھا، لیکن بجائے حضرت آدم کو روکنے کے وہ خود ان کے ساتھ شریک ہو گئیں. ایک عورت اچھی بیوی کون ہے؟ جو شوہر کو نافرمانی کرتے دیکھے تو اس کو روکے، نہ یہ کہ اس کی گناہوں میں اس کے ساتھ شریک ہو. شوہر اگر فجر کی نماز کے وقت سویا پڑا ہوا ہے، اگر کوئی عورت خود اٹھ کے نماز پڑھ لے اور شوہر کو نہ اٹھائے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، گرچہ ہی کتنی فرما بردار ہو، کتنا ہی شوہر کی خدمت گزار ہو. شوہر اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، عورت پر حرام ہے، اگر بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. شوہر اگر بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا، عورت پر حرام ہے کہ اس کو کھانا بنا کر کے کھلائے. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکے، نہ یہ کہ اس کی اور جو ہے اس کو تعاون کرے نافرمانی کرنے میں. ہاں کوئی عورت بیچاری مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں بنا کر کے دے گی تو شوہر طلاق دے دے گا تو الگ بات ہے، ورنہ گناہوں میں اپنے شوہر کا تعاون کرنا یہ خیانت ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا. پھل کھانے کے بعد کیا ہوا؟ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا. پھر اپنی شرمگاہ کو وہ پتوں سے ڈھانکنے لگے. ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، توبہ کیا، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کے کلمات سکھائے. کون سے کلمات؟ حضرت آدم کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس میں کہیں اللہ کے نبی کے نام کا وسیلہ ہے؟ ہاں، وہ جو دیوبندی حضرات کتاب پڑھتے ہیں فضائل اعمال، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی. ایک طرف قرآن کہتا ہے، دعا بتاتا ہے کیا دعا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا نام کا اور ذات کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی. قرآن تو قرآن کے سری خلاف ہے. قرآن تو وہ دعا بتا رہا ہے کہ کون سی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. استغفار میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے نا. استغفار اور توبہ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ مانو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے ہم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمارے گناہوں سے، ہماری نافرمانی سے اللہ کے شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں خود ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے تیری نافرمانی کر کے، اور تو بخشے گا نہیں، تو معاف نہیں کرے گا، تب تو ہمارا بڑا نقصان ہو جانے والا ہے. دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اچھا دیکھو، غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی اور غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی، ہے نا. دونوں نے نافرمانی کی تھی. شیطان سے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. حضرت آدم سے کہا تھا پھل کے قریب مت جانا، اس پیڑ کے قریب مت جانا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا. غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن فرق کیا ہے؟ شیطان میں اور انسان میں کیا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ شیطان کی غلطی تکبر کی وجہ سے تھی. گھمنڈ میں آ کر کے اس نے غلطی کی کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اڑ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. حضرت آدم کی غلطی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، ان سے بھول ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، کہ آدم بھول گئے. بھول کا مطلب یہ کہ چوک ہو گئی ان سے. وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی شدید مخالفت کی نیت سے انہوں نے نہیں کیا، بس چوک ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی نوعیت الگ تھی. اور لیکن سب سے بڑا فرق کیا ہے حضرت آدم میں اور ابلیس میں؟ حضرت آدم کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگ لی، اور شیطان اڑ گیا کہ میں نہیں ہٹنے والا اس راستے سے. یہ فرق ہے حضرت آدم میں اور ابلیس میں. استغفار حضرت آدم کا راستہ ہے اور استکبار ابلیس کا راستہ. استکبار یعنی اڑ جانا اور استغفار یعنی معافی مانگ لینا. استکبار شیطان کا راستہ ہے اور استغفار حضرت آدم کا راستہ ہے. غلطیاں تو ہم سے بھی ہوں گی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے غلطی ہوئی، آدم کی اولاد سے بھی غلطی ہوگی، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر خطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ معافی مانگ لو، معافی نہیں مانگو گے تو ابلیس کے راستے پر چلے جاؤ گے، معافی مانگو گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چلے ہوگے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم نے توحید کہاں سے سیکھی تھی؟ حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی انسان دنیا میں موحد، ان کے دور میں کوئی انسان، انبیاء تو تھے حضرت ابراہیم سے پہلے، پر حضرت ابراہیم جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں دنیا میں کوئی موحد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی نعمت سے نوازا، توحید کی دعوت لے کر کے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کی قوم والوں نے ان کو بہت ساری اذیتیں دیں اور پھر آخر میں ان کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکلے، الگ الگ علاقوں میں گئے۔ حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق، اور ان کی دوسری بیوی جو تھی حضرت ہاجر، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی، ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت پہلے بیٹے، بڑے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل، اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت اسحاق۔ بڑے بیٹے اسماعیل کو کہاں پر بسایا تھا؟ مکہ میں حضرت ہاجر کے ساتھ، اور چھوٹے بیٹے اسحاق کو حضرت ابراہیم نے کہاں بتایا تھا؟ شام میں، ہے نا، فلسطین میں، جہاں پر بیت المقدس ہے۔ ان دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ان دونوں بیٹوں کے بعد حضرت ابراہیم کی خاندان میں جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق کے نسل میں چلا، ہے نا۔ حضرت اسحاق کے بچوں میں پھر کوئی نبی نہیں ہوا، پر حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں پھر کوئی نبی نہیں ہوا۔ جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ حضرت اسحاق کے بیٹوں میں چلا۔ حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، ہے نا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ اسی خاندان میں رہا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ تو جب کہا جاتا ہے بنی اسرائیل تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب کی جو نسل چلی یہ بنی اسرائیل ہے۔ ہاں، یہ بنیادی طور پہ یہودی ہیں۔ یہ جب یہودی کہا جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق کے بعد نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں چلا، اور حضرت یعقوب ہی کی اولاد، ان کی خاندان اور ان کی ذریت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اصلاً کہاں کے تھے؟ حضرت اسحاق کو کہاں بسایا تھا؟ شام میں، ہاں۔ تو یہ مصر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مصر گئے تھے فرعون سے نجات دلانے کے لیے۔ حضرت اسحاق کو تو شام میں بسایا تھا نا، ہاں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اسحاق کو کہاں بتایا تھا حضرت ابراہیم نے؟ شام میں۔ تو پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ فرعون تو مصر کا ہے نا، ایجپٹ کا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کو کیسے غلام بنا لیا؟ پھر کون جواب دے گا؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف جب آپ پورا واقعہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ مصر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو پورا بنی اسرائیل مصر چلے جاتے ہیں، ہے نا، مصر چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد فرعون بادشاہ بنتا ہے، اور وہ پھر کئی سالوں کے بعد وہ بنی اسرائیل کو اپنے غلام بنا لیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر کے اور دوبارہ ان کو کہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ فلسطین لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ خاکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت اسحاق کے اولاد میں نبوت ہمیشہ
بنی اسرائیل میں رہی. حضرت موسیٰ آئے, حضرت موسیٰ, حضرت یوسف نبی بنے, حضرت یوسف کے بعد بہت سارے نبی بنے, حضرت موسیٰ نبی بنے, اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے. یہ نبوت ہمیشہ بنی اسرائیل ہی میں چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا عظیم مقام دیا تھا. سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے نا, بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں. اتنی بیشبہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ دنیا کی کسی قوم کو وہ نعمتیں نہیں دی گئیں. وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا گیا جو مقام و مرتبہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا. وانی فضلتکم علی العالمین, ہم نے سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی. سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی پیدا کیے, بادشاہ پیدا کیے, بڑے بڑے انبیاء. حضرت اسحاق کے بعد جتنے بھی انبیاء کے نام آپ جانتے ہیں وہ سب کے سب کس کے تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت داؤد, یہ سب کون تھے؟ بنی اسرائیل کے نبی تھے. اللہ نے انبیاء دیے, اللہ نے بادشاہ عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں. پھر جب غلامی کا دور شروع ہوا, فرعون نے ظلم و ستم جاری کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی, اور نجات بھی کتنی شاندار دی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے اپنے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا. کتنے سکون کا باعث. ہاں, جس نے آپ کی قوم پر ظلم کی ستم کی انتہا کر دی ہو, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فوج کے ساتھ ڈوبتا ہوا دیکھو, کتنا سکون ہے یہ, کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہاں, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کرو وہ دن جب ہم نے تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہم نے فرعون کو اور اس کے پوری فوج کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دکھا. مطلب اس وقت ہندوستان کے جو چنندہ نام ہے نا مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے, اگر اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ان کو دیکھو, کتنا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ ٹھنڈک ہم کو عطا فرما دے دلوں کی. تو فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھنے کے بعد اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ مصر سے نکال کر کے بنی اسرائیل کو کہاں لے کر کے جانا تھا؟ ان کی اصلی جگہ پر, فلسطین میں, شام میں, جو برکتوں والی زمین ہے. تو بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے لاکھوں کی تعداد میں. اب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ کھلے ہوئے میدان میں, مقام تیہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بدلی کے لیے, سائے کے لیے آسمان میں بدلیاں بھیج دی. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہاں, کھانا پینا کیسے؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ منہ سلوا دے دیا. ہاں, من جو ہے وہ ایک خاص طرح کی, جیسے شبنم گرتی ہے نا, ایک خاص طرح کی وہ سیت کی طرح گرتی تھی, اس کو جمع کرتے تھے وہ حلوہ کی طرح. اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے ایسے تھے جو آتے تھے سلوا سے, اور وہ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ان کو پکڑ لیتے تھے اور کھاتے پیتے تھے. کھانے کے لیے اتنا زبردست انتظام لاکھوں کی تعداد میں میدان میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا, ورنہ تو بھوک سے مر جاتے ہیں وہاں پر. اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, پانی چاہیے تھا, تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں, حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی مارو. لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. تو ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے, تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی, لیکن ان نعمتوں کے باوجود یہ قوم ہمیشہ اللہ کی نافرمان رہی, سرکشی کرتی رہی. ہر نعمت کا جواب اس نے ناشکری سے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی غرق کیا تھا فرعون کو, اور جیسے ہی دریائے قلزم پار کر کے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی قوم ایک بت کی پوجا کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ موسیٰ ہم کو بھی ایک بت بنا کر کے دو جیسے ان کے معبود ہیں. اللہ اتنی نعمتیں کر رہے ہیں اور بجائے توحید پر رہنے کے حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم کو بھی ایک معبود چاہیے جس کی ہم عبادت کر سکیں. اللہ رب العالمین نے کہا فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ. سجدہ کرتے ہوئے تو اکڑ کر کے داخل ہو رہے ہیں. کہا ہتتن کہہ کر کے داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلندی. یہ پورا سورہ بقرہ میں ان کے, یہ سورہ بقرہ ایک طرح سے بنی اسرائیل کی چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ میں کیا ہوتا ہے؟
جرائم لکھے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی، ہر نعمت کا جواب تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی سے دیا. یہ انتہائی بدبخت قوم ہے اور اس کی بدبختی آج تک کے جاری آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ پوری سورہ بقرہ کی ایک پہلا حصہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا بیان ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی پر تم مسلسل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جواب تم نے نافرمانی سے دیا، اور ان نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے جو ٹائٹل تم کو دیا تھا افضل ترین امت ہونے کا، وہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے تم سے چھین لیا. اور وہ ٹائٹل کس کو دے دیا گیا؟ اس امت کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو لہٰذا اب ہم نے یہ جو بہترین امت کا ٹائٹل تھا یہ چھین کر کے بنی اسرائیل سے یہ کس کو دے دیا گیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. حضرت اسحاق کے بعد نبوت ساری کہاں سے چل رہی تھی؟ ان کے خاندان میں، حضرت یعقوب کے خاندان میں. لیکن جب اس قوم نے سرکشی کی تو جو آخری نبی، عظیم ترین نبی آنے والا تھا وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بلکہ کہاں پر آیا؟ بنو اسماعیل میں آیا. حضرت اسماعیل کے خاندان میں حضرت اسماعیل کے بعد صرف ایک نبی ہوئے، اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبوت کی جو فضیلت تھی وہ بنی اسرائیل سے لے کر کے پھر کس کو دے دی گئی؟ ان کی سرکشیوں اور طغیانیوں کے بعد بنو اسماعیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. اور بنو اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی بہترین امت ہونے کی، وہ فضیلت بھی چھین کر کے وہ کس کو دے دی گئی؟ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی. یہاں تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں دی، فائدہ دی ہے، جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی، کیونکہ یہ قوم سرکشی کرتی رہی تو اس کی فضیلتیں لے لی گئی، اس کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، وہ جو ٹائٹل تھا وہ چھین لیا گیا. اب پیچھے لوٹیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو کہاں بسایا تھا؟ شام میں. شام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر کون سا ہے؟ بیت المقدس. اور حضرت اسماعیل کو کہاں بسایا تھا؟ ہاں، مکہ میں. مکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کون سا گھر ہے؟ کعبہ. تو جب نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں ختم ہو گیا، بنو اسرائیل میں ختم ہو گیا اور بنو اسماعیل میں آ گیا، تو جو قبلہ تھا بنو اسحاق کے یعنی بیت المقدس شام میں تھا. اصولی بات تو یہ تھی کہ اب وہ قبلہ بھی کہاں آ جانا چاہیے، کیونکہ اب نبوت کہاں چلی گئی ہے؟ بنو اسماعیل میں. تو قبلہ بھی کس کو بنا دیا جانا چاہیے؟ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جانا چاہیے، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سیقول السفہاء دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اب کیونکہ نبوت بھی بنو اسماعیل میں آ گئی ہے تو قبلہ بھی بنو اسماعیل کا جو مقام ہے کعبۃ اللہ اس کو قبلہ بنا دیا جانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے بھائی آسمان کی طرف؟ اللہ کے نبی کون ہے آسمان میں؟ ہاں، اللہ ہے. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ قرآن میں ہزاروں دلیلیں اس بات کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر. اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کہاں دیکھتے تھے؟ آسمان. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے. اتنی واضح آیتیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے مسلمان ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، بولیں گے اللہ ہر جگہ ہے. ہاں، بلکہ علماء نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھا جائے، اس سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی جب آئے تو جو پرانی شریعتی تھی جن کے احکام منسوخ نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی اس پر ہی عمل کرتے تھے. اور اب تک کے انبیاء کا قبلہ کیونکہ بیت المقدس تھا تو جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے تب تک تو اللہ کے نبی کعبے کے سامنے ایسے چہرہ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا. یعنی اللہ کے نبی جو ہے وہ نارتھ کی طرف چہرہ کرتے تھے. تو نارتھ کی طرف اگر کعبہ کی طرف آپ نارتھ میں رکھیں تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے آ جائے گا.
پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں نارتھ میں بیت المقدس تھا اور ساؤتھ میں کعبہ تھا، تو اب دونوں طرف تو چہرہ نہیں کر سکتے تھے، تو پرانی شریعت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے نبی چہرہ تو کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن اللہ کے نبی کی دل سے چاہت یہ تھی کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ کے نبی جو قبلہ آپ چاہتے تھے ہم نے اس کی طرف آپ کو پھیر دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکمت اور اس فیصلے کے لیے بنیاد کیا بنا رہا ہے کہ نبی آپ کو پسند تھا کیونکہ وہ قبلہ، تو آپ کی پسند کے حساب سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا. تو یوں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا جو سورہ بقرہ کا بہت اہم ترین موضوع ہے. اب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو سب سے پہلی تکلیف تو یہودیوں کو ہوئی، انہوں نے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کا اصل جو وطن تھا وہ شام تھا، بیت المقدس تھا، تو ان کے لیے تو بڑی تکلیف کی بات تھی. انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ کون سا انوکھا نبی آ گیا ہے، اب تک تو انبیاء بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس نے چہرہ تبدیل کرنے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کہ یہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ یہ بھائی یہ کیسا نبی ہے، اب تک کہ ایک طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا تھا اب دوسری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگا. تو ان سے کہو لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کے، اللہ جہاں چاہے وہاں حکم دے دے چہرہ کرنے کا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ چہرہ کس طرف کرنا ہے، اصل چیز اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. جب تک اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو تب تک کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا ثواب کا کام تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب تم اپنا چہرہ نماز میں کعبہ کی طرف کر لو، تو نہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہو گیا. مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں. یہودیوں نے شک ڈالنا شروع کیا مسلمانوں میں، اچھا تو اب تک 16-17 مہینے جو تم نماز پڑھتے آئے ہو تمہاری نمازیں تو ضائع ہو گئیں. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا. نمازوں کو ایمان کا، اس سے بھی پتہ چلا کہ ایمان عمل میں شامل ہے. ہمارے یہاں جو احناف ہے نا وہ ایمان کو عمل میں شامل نہیں مانتے، عمل کو ایمان میں شامل نہیں مانتے حنفی بھائی، اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یہ تبلیغی لوگ بیچارے نہیں جان پاتے ہیں، جو بولتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں یہ فلاں کام کرتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوگا. حالانکہ احناف کے یہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں کیونکہ وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں مانتے، بہت مشہور ان کا عقیدہ ہے یہ. تو یہ پورا تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا. اس میں یہودیوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ اب تمہارا جو منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا تھا تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے وہ منصب تم سے چھین لیا گیا. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ بھائی اب تک کے پورے انبیاء جتنے بھی آئے حضرت اسحاق کے پورے خاندان میں بنو اسرائیل میں سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. مطلب جو ایک زمانے سے کام ہوتا آیا ہو نا اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اکثر مسلمانوں کو دیکھیں نا ان کو قبر پرستی سے روکیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے، کہیں گے باپ دادا تو یہی کرتے ہوئے آئے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہوا آیا ہے. جو کام ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہو نا اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، پر مسلمان اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. اتنے کامیاب ہوئے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی نماز پڑھ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا تھا قبلہ تبدیل ہوا ہے. ایک صحابی نے آ کر کے کہا تم لوگ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، حالانکہ قبلہ تبدیل کر دیے گئے. نماز کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا. الحمدللہ نبی کا حکم آنے کے بعد ذرہ برابر نہیں سوچا کہ یہ تو نبی بالکل انوکھا حکم دے رہے ہیں، اب تک تو سارے انبیاء بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ کے آئے تھے. تو مسلمان اس میں کامیاب ہو گئے. ایک بہت بڑا پیغام مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں تھا کہ اب کعبہ کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا ہے تو اب وہ پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے والا. اور مسلمانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہو گیا تھا کہ اب مکہ فتح کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں ویسے بھی ہمارا وطن تھا اور اب تو وہ ہمارا قبلہ ہے، تو ہمارا قبلہ مشرکوں اور کافروں کے ہاتھ میں کیسے رہ سکتا ہے. تو ایک موٹیویشن بھی مسلمانوں کو ملا مکہ فتح کرنے کے لیے اور کعبہ کو بت پرستی کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے. تو یہ تحویل قبلہ کا پورا واقعہ ہے. یہاں تک کہ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے کچھ بہت اہم موضوعات ہیں جن کا تعلق طلاق وغیرہ سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے. اور سورۃ البقرہ کی سب سے عظیم ترین جو آیت ہے، بلکہ قرآن کی سب سے عظیم ترین جو آیت ہے آیت الکرسی، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فوکس کریں گے ہم، ہے نا.
آیت الکرسی ہم میں سے سب لوگوں کو پتہ ہے، تو کوشش کل یہ ہوگی کہ زیادہ وقت لے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی تفسیر ہم لوگوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو پتہ ہے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے. تو خلاصہ کرنے کے بجائے کل کے درس میں انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.